اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایت درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آپ جانتے ہیں نکاح موضوع تھا ہمارا، پیر کو بھی اور منگل کو بھی، اور آج تیسرا دن ہے، بدھ کو بھی یہی موضوع ہے۔ اب دیکھیں، بظاہر دیکھا جائے تو نکاح کی رسم کو بھی بہت معمولی سمجھا جاتا ہے، اور نکاح کے پروسیس کو بھی بڑا معمولی سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے جناب صرف ایجاب و قبول ہی تو ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، 3 پروگرامز ہیں، تینوں میں مختلف جہتوں سے سوالات ہوئے ہیں، پھر ان سوالات کے ضمن میں مزید جو جہتیں کھل کر سامنے آئی وہ بھی ہم نے سامنے رکھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں آگہی جو ہے وہ کم ہے۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جیسا یہ فرمایا گیا کہ تکمیل ایمان جو ہے وہ نکاح کے حوالے سے فرمایا گیا، تو اس کو بھی ہم آج انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ پھر نکاح میں ایک عورت کو، لڑکی کو جو پروٹیکشن مل رہی ہے، جو تحفظ ہے، ایک شوہر کی صورت میں تو مل ہی رہا ہے، لیکن مہر جو مقرر کیا گیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک ایسی پروٹیکشن ہے کہ جو اسلام ہی کا حسن ہے۔ پھر ہم پسند کی شادی کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ہم جب پروگرام کرتے ہیں مفتیان دین کے ساتھ تو کئی ایسے سوالات ہمارے پاس لائیو کالز میں آتے ہیں جناب، کہ پسند کی شادی کے حوالے سے کیا کہیے گا اگر جانبین جو ہیں دونوں بالغ ہیں اور دونوں اس بات کے حوالے سے رضامند ہیں۔ کریں گے آج بات انشاءاللہ اس حوالے سے بھی۔ پھر یہ کہ جہیز کے حوالے سے ہی بات کی جائے گی، چونکہ جہیز کی لعنت نے آج بھی بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جو اپنے اپنے گھروں پر بیٹھی ہیں، والدین ان کے جہیز کی تیاری نہ ہونے کی سبب انہیں باعزت رخصت نہ کر سکے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارا معاشرتی المیہ ہے جسے آج کے اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائے ہیں انشاءاللہ، جو آج ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تشریف فرمائے ہیں علامہ حافظ اویس احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ایمان کی تکمیل کا باعث قرار دیا گیا ہے نکاح کو، تو میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے، چونکہ اس حضور علیہ السلام کے قول زرین سے تو نکاح کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ میں گفتگو کرنے سے پہلے ایک تو یہ کہوں گا کہ آج ہمارے ڈائریکٹر صاحب عامر صاحب نے ایک تو سیٹ اپ بہت اچھے طریقے سے بنایا، بڑا اچھا لگا یہ، اور دوسرا آج آپ کا تعارف کا انداز مجھے بڑا پیارا لگا کہ بھئی یہ علامہ لیاقت صاحب ہیں، یہ علامہ اویس صاحب ہیں، علامۃ الدہر بحر العلوم، کچھ بالکل سمپل سا۔ یہ زمرد پتھر ہے، یہ کیا ہے، یہ خود پتہ چل جائے گا۔ یہ بہت اچھا لگا مجھے، آپ کا سادگی کے اندر بڑا اچھا لگتا ہے، سادگی میں ہی حسن ہے، بہت خوبصورت۔ الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ جناب دیکھیں، نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور جو انبیاء کرام کی مسلسل سنتیں ہیں اور دائمی سنتیں ہیں، اس میں سے خوشبو ہے، اس میں مسواک ہے، اور اس میں ایک نکاح ہے جو خاص طور پر اکثر انبیاء کرام نے نکاح فرمایا، کچھ استثناء ہیں۔ اور اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نساء کے شروع میں فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو اور خلق کو آگے بڑھانے کے لیے جو ذریعہ رکھا ہے وہ نکاح کا رکھایا، اور ایک زوج پیدا کیا، ازواج بنائے، جوڑا بنایا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ان کی زوجہ کو پیدا کیا۔ یہی ذریعہ ہے نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا۔ سورہ روم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس میں رب کائنات نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کئی نشانیاں ہیں۔ یہ زمین و آسمان کا سارا بدلنا، یہ زبانوں کا مختلف ہونا، رنگوں کا مختلف ہونا، لیکن اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جوڑے بنائے اور میاں بیوی کا جوڑا رکھا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل۔
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ فرمایا پھر ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت و مودت رکھی. فرمایا یہ تفکر غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں. تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس جوڑے کو، اس نکاح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت قرار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بہت سارے محبت کرنے والے دیکھے لیکن لم ترا للمتحابین فی النکاح، فرمایا نکاح سے بڑھ کر میں نے کوئی محبت کرنے والے کہ دو اجنبیوں کے ذریعے، نکاح کے ذریعے جو محبت پیدا ہو. پتہ ہی نہیں دو اجنبی جوڑا ہے لیکن ایجاب و قبول ہوا. رب تبارک و تعالیٰ وجعل بینکم نکاح کی برکت ہے، نکاح کی برکت ہے. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، رب تبارک و تعالیٰ نے محبت رکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال پوچھا آپ نے خاص طور پر ڈائریکٹ اسی کا جواب دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تزوج العبد، فرمایا کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے، استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ بنصف الباقی. سبحان اللہ. فرمایا نکاح کی برکت یہ ہے، نکاح اتنی بابرکت چیز ہے کہ نکاح کے ذریعے انسان کا آدھا ایمان بچ جاتا ہے اور آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. اسی لیے حضور نے ایک دوسری حدیث کے اندر نوجوانوں کو خاص طور پہ کہا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ، اگر تم طاقت و استطاعت رکھتے ہو تو نکاح کرو، یہ تمہاری نگاہوں کو بھی نیچے کر دے گا اور تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا. تو یعنی کتنی بڑی بات ہے، پاکیزگی، دل کی پاکیزگی، نکاح کی پاکیزگی، شرمگاہ کی حفاظت، یہ ساری کی ساری چیزیں. حضور نے فرمایا کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے اس کا آدھا ایمان، بقیہ آدھے ایمان کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھے. اس کے لیے انسان ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ الدنیا کلہ متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. سبحان اللہ. کی حدیث پاک ہے. فرمایا کہ دنیا سارا ساز و سامان ہے، دنیا ہے، لیکن اس کی جو سب سے بہترین متاع ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو صالح، بہترین دولت. اور اس دنیا کے اندر جو بہترین چیز ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو صالح عورت عطا فرما دے. فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین. فرمایا کہ چار بنیادوں پر، بالکل چار بنیادوں پر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. فرمایا کہ حسن و جمال کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر، اور ایک جو معیار ہے وہ دین کا ہے. حضور نے فرمایا اے میرے غلام دین کو مقدم کر، پرائورٹی تمہاری جو ہے وہ. دیکھیں حسن و جمال بھی اللہ کی نعمت ہے، اچھا حسب نسب ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے، اور مال و دولت بھی اللہ کی نعمت ہے. اس کی اسلام نے نفی نہیں کی ہے، لیکن جو تقدیم ہے، مقدم ہے، پرائورٹی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین. اس کے ساتھ دوسری چیزیں مل جائیں تو نور علی نور ہے، لیکن دین سب سے مقدم ہونا. سبحان اللہ. فوقیت دین ہی کو ہے، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام. سبحان اللہ. بے شک دین ہی کو فوقیت ہے. نکاح کا بھی معاملہ ہے، آپشن سارے دے دیے، لیکن اس میں فوقیت جو ہے وہ دین کو دی گئی ہے. بہت خوبصورت مذہب، بہت ہی خوبصورت تعلیمات. اللہ کرے کہ ہم ان تعلیمات کو سمجھیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں. جہیز کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے، اور جہیز کی مہر کے حوالے سے اور مہر کی تفصیلات کے حوالے سے. چونکہ مہر کے حوالے سے، آگہی کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوتی. زور ڈالا جاتا ہے نہیں جناب یہ تو 10 لاکھ روپے ہوگا یا 20 لاکھ روپے ہوگا. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آیا جو لڑکا ہے وہ اس کی استطاعت بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اسے اتنا زیادہ سیکیورڈ کیا جاتا ہے اپنی ظاہر بیٹی کو یا بہن کو، یہ بھی ایک طریقہ کار. اس حوالے سے ہم جاننا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور مہر کے پر آپ نے جب کلام فرمایا تو باہر کھڑی عورت نے کہا کہ اے فاروق، کہ اے عمر، کیا تم ہمیں اس سے محروم کرنا چاہتے ہو جو حق ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا ہے مہر کی صورت میں؟ تو آپ نے پھر جواب بھی عنایت فرمایا. اچھا مہر کی تفصیلات کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً دیکھیں عنوان جیسے ایک نکاح بنا اور اس کے ذیلی چیزوں میں نکاح کے متعلقات پر ہم بات کر رہے ہیں، اس سے یہ چیز بڑی واضح ہو گئی پہلے تو کہ قرآن کریم نے انسان کے مختلف رشتوں پر، جس رشتے پر سب سے زیادہ ڈیٹیل سے اپنے کلام میں گفتگو کی ہے، اپنے کلام میں رب کائنات نے، وہ رشتہ نکاح ہے. یعنی نوجوان اس رشتے کی اہمیت کو سمجھیں کہ اس کے ایک ایک پارٹ کو اللہ نے اتنے تفصیل سے بیان کیا ہے.
ہم ہر چیز کی نالج کے لیے جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے جاب کرنی ہے تو اس کو سمجھ لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں. آپ اتنے بڑے رشتے میں جب جڑ رہے ہیں تو اس کو بھی قرآن سے پورا پڑھیں کہ اس کی تفصیلات اللہ نے کس قدر بیان فرمائیں. اور دوسری چیز یہ کہ جیسے علامہ صاحب نے اتنی خوبصورت حدیث بیان کی کہ سب سے زیادہ محبت اللہ نے اس رشتے میں رکھ دی ہے، دو اجنبی. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں میاں بیوی کے رشتے کو لطیفوں میں مذاق میں اڑایا جاتا ہے اور محبوباؤں کے رشتے کو عزت اور اس کو توجہ سے ذکر کیا جاتا ہے. یعنی یہ سب سے بڑا رشتہ اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ جو تمہاری بیوی ہے وہ تمہاری سب سے زیادہ محبت کی حقدار ہے، اور جو باہر کی دنیا ہے وہ تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہے. بہت اچھی بات کی، تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہے. تو یہ پاکیزگی کا باعث ہے. اس کو مہر کے حوالے سے میں چند چیزیں ذکر کروں گا کہ قرآن کریم نے اس مہر کے حوالے سے بھی بات کی ہے. پھر کئی آیات میں رب کائنات فرماتا ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کو مہر دو اور خوش طبیعت سے دو. کیا بات، یعنی دل کی رضا سے دو، خوشی خوشی دو. یہ حصہ تم نے دینا ہے اور خوشی خوشی دینا. اس نیت سے نکاح نہ کرو کہ مہر کون سا دینا ہے، ہم نے رکھوا لو، بوجھ سمجھ کے نہ دو. ہاں، بوجھ سمجھ کے نہ دو، اور اس کو دو تو خوشی سے دو. پھر فرمایا کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. تمہارے لیے یہ جو رشتے حرام کیے گئے ہیں، پھر اس کے بعد جو رشتہ حلال ہے نکاح کا، اس میں تمہارے لیے یہ حلال کر دیا گیا ہے کہ تم اپنے اموال کے ذریعے، یعنی وہ مہر تم حاصل کر لو، محسنین، پاک دامن عورتوں کو، غیر مصافحین، اس میں تم زنا کی نیت نہیں کرو گے، بد کرداری کی نیت نہیں کرو گے، یہاں تم مال دے کر پاکیزہ چیز حاصل کر رہے ہو. علامہ صاحب انشاءاللہ آپ سے مزید اس پر کلام سنیں گے اور مزید آپ سے الفاظ سنیں گے، اور آپ کی مطالعے سے کی روشنی میں یقیناً بہت سی چیزیں پیغامات کی صورت میں آپ تک پہنچیں گی. لیکن حائل ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. جناب، نکاح موضوع ہے اور مہر کی تفصیلات کے حوالے سے ہم جاننا چاہتے ہیں. علامہ حافظ اویس احمد صاحب کلام فرما رہے تھے، وقفہ آ گیا، میں چاہتا ہوں جو آپ کو مکمل فرمائیں. جی یقیناً میں قرآن کریم سے جو اشارات ہیں مہر کے حوالے سے دو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایک تیسری آیت میں فرمایا کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر کسی خاتون کو آپ نے ایک ڈھیر بھر قنطار بھی آپ نے اگر دیا ہے تو آپ جو ہے وہ اس سے واپس نہ لیں. ڈھیر مال آپ نے دیا، بہت زیادہ دیا ہے، تو بھی آپ ان سے کوئی چیز واپس نہ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا ہے کہ لا مہر اقل من 10 دراہم، کہ مہر جو ہے وہ 10 درہم سے کم نہیں ہے. یعنی کم سے کم جو مقدار ہے شریعت نے اس کو تو مقرر کر دیا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ کی حد کو مقرر نہیں کیا. ہاں، وہ اعتدال کے ساتھ جو آپ کی استطاعت ہو آپ اس کے مطابق مہر دیں. 10 درہم آپ سمجھ لیں کہ آج کے دور میں 2000 روپے تقریباً بنتے ہیں، یہ کم سے کم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی سنت ہے مہر دینے میں وہ ہے تقریباً 500 درہم. اس دور میں 12.5 اوقیہ آپ نے جو ہے وہ مہر دیا. آج کے دور میں وہ تقریباً 1500 گرام بنتی ہے، یعنی لاکھ روپے کے برابر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے سیدہ کو بھی وہ جو ہے وہ مقرر کیا، ازواج مطہرات کا بھی وہ مقرر کیا. ایک زوجہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا زیادہ ہے مہر. یعنی اگر 500 درہم باقی ازواج کا ہے تو چونکہ وہ آپ جانتے ہیں تاریخ میں نجاشی بادشاہ کی طرف سے تھا تو وہ 4000 درہم مقرر کیا گیا تھا. لیکن عمومی جو حضور کی سنت ہے اعتدال کے ساتھ، وہ آپ نے 500 درہم مقرر کیا ہے، جو تقریباً 1500 گرام چاندی بنتا ہے اور 1 لاکھ روپے آج کے زمانے کے بنتے ہیں. تو اس سے یہ اشارہ ہے کہ آپ اس میں بہت زیادہ کم بھی نہ کریں اور آپ اس میں کوئی اتنا زیادہ بھی، کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صرف دکھانے کے لیے آپ کر رہے ہیں، صرف آپ دکھاوے کے طور پہ کہ میں زیادہ سے زیادہ لکھ دوں گا، دوں نہ دوں میری حیثیت ہے. ایک بندے کی حیثیت ہے لاکھ روپے، وہ لکھوا رہا ہے 10 لاکھ روپے، یہ غلط ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بعض کیسز اس طرح کے آ گئے تھے کہ وہ دکھاوے کے لیے کچھ کر رہے تھے، تو آپ نے ممبر پہ آ کے کہا تھا کہ بھائی اس میں احتیاط کرو. تو ایک خاتون کھڑی ہو گئی تھی، تو ان کا اپنا فیصلہ بھی ایک حکمت کی بنا پر تھا، لیکن جب ان کے سامنے قرآن کی آیت آئی تو آپ نے پھر خاموشی اختیار کی. خاتون نے کہا کہ جب قرآن نے مطلق رکھ دیا اس کو قنطار سے تعبیر کیا، تو آپ کیوں اس میں وہ کر رہے ہیں؟ تو ایک تو یہ سوال کرنے والے اور اس کو ایکسپٹ کرنے والوں کی بھی کیا بات تھی. اور پھر اس میں یہ بھی کہ بعض اوقات اس کا الٹ ہوتا ہے، یعنی ایک بندے کی تو حیثیت نہیں ہے اور وہ بہت بڑا مہر مقرر کر رہا ہے. اس کا الٹ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی حیثیت تو بڑی ہوتی ہے، یعنی شادی پر کتنا خرچہ آیا جی، 1 کروڑ روپے خرچہ آ گیا.
ہے اور جی آپ کا سوٹ کتنے کا بنا جی 2 لاکھ روپے کا بنا ہے اور مہر آپ نے کتنا دیا جی 10,000 روپے دیا وہ پھر ذرا سا احتیاط کرنی پڑتی ہے دیکھنا شرعی یہ وہ یہ نہیں ہے آپ کو جو اللہ نے صاحب 10,000 کی جوتی بھی نہیں آتی ہے 10,000 روپے کا جوتا بھی نہیں آتا ہے علامہ صاحب کہتے ہیں میں کون سی جگہ پہ گیا لینے کے لیے بالی پہ گئے بالی 10,000 پہ کی گیا جوتی بھی لینے نہیں آ کے رہی لیے تھی جوتا کہتے ہیں 10,000 کا جوتا نہیں صحیح فرمایا تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اعتدال رکھنا ہے اگر اللہ نے آپ کو استطاعت اچھا پھر یہ نیت بھی نہ ہو کہ میں بعد میں نہیں دوں گا حضور نے فرمایا جس نے اس نیت سے مہر باندھا کہ میں نہیں دوں گا یا معاف کرا لوں گا نہیں دوں گا نہیں دوں گا اس نیت سے تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن وہ زانی اٹھے گا اور اگر بیوی اپنی مرضی سے خوشی سے چھوڑ دیتی ہے قرآن نے اس کو کہا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوا ہنیئا مَرِیئا اگر وہ اپنی خوشی سے چھوڑ دیں تو تم اس کو کھا سکتے ہو لیکن آپ اس کو مجبور نہیں کرائیں گے کہ بھئی آپ یہ میں نے باندھا تھا آپ معاف کرا دیں یہ اس کا حق ہے اس نے اپنی عصمت آپ کے حوالے کی ہے تو آپ جو ہے اس کا جو بدل ہے وہ خوش دلی سے اور آخری بات یہ کہ بعض اوقات معجل یعنی جلدی ادا کرنا بعض اوقات تاخیر بھی لیکن حضور نے یہ فرمایا کہ کچھ نہ کچھ حصہ تو لازمی شب عروسی سے پہلے دے دو مولا علی سے کہا مولا کہ آپ کیا دے رہے ہیں سیدہ کو تو کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کہا وہ زیرہ کہاں ہے کہا وہ زیرہ تو دے دو مہر بعد میں ہو جائے گا لیکن کچھ نہ کچھ حصہ شب عروسی سے پہلے دے دینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہے اور یہ مستحب ہے بہت اچھی تفصیل بیان فرمائی علامہ حافظ اویس احمد صاحب نے اور اب ایک اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ سیٹلائٹ کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے کانٹیکٹس کا دور ہے مختلف لوگ مختلف اقوام مختلف اقوام کے لوگ آپس میں رابطہ کرتے ہیں پسند بھی ہو جاتی ہے پسند کے بعد شادیاں بھی ہو جاتی ہیں لیکن نکاح جو ہے وہ انسان کے فطری خواہشات کی جائز تکمیل کے لیے رکھا گیا ہے فطری خواہشات کی جائز تکمیل کے لیے رکھا گیا ہے اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اگر کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا پیرامیٹر ہے اور نکاح کی صورت میں ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے پسند کی شادی کے حوالے سے میں چاہتا ہوں آپ اس پر یقیناً بہت سیر حاصل گفتگو فرمائیں گے کیا فرماتے ہیں رئیس بھائی یہ مشکل ترین سوال میرے گلے میں ڈال دیا آپ نے ہم سوال ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً یہ تو انسان کی پسند کا تو فرمایا کہ اس سے نکاح کرو کہ جو تمہارے دل کو بھائے تو ایک تو یہاں سے اشارہ یہ مل گیا کہ بالکل انسان کا تعلق اور انسان کا سلسلہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی پسند سے کرے ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر بہت احتیاط سے رئیس پہ بھی گزارش یہ کروں گا کہ اس میں بھی جیسے مہر کے حوالے سے ہمارے ہاں افراط و تفرید کا شکار ہے علامہ صاحب نے بہت خوبصورت اس کا ذکر فرمایا کہ یا تو بالکل ہی کم دیا جاتا ہے یا پھر دکھانے کے لیے اتنا بڑا رکھا جاتا ہے تو اس پہ بہت خوبصورت جامع گفتگو فرمائی اس میں بھی یہی ہے کہ یا تو ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بچے چھوٹے چھوٹے نابالغ ہیں جناب یہ میرے بہن کی بیٹی کے ساتھ یہ میرے بھائی کے بچے کے ساتھ ہو گیا اور بعد میں اس کو ایک ضد بازی بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی عزت اور انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں اور کہیں کہا جی اگر توڑا تو میں مر جاؤں گی فلان ہو جائے گا یہ قطع تعلق اور خاندان ٹوٹ جاتا ہے ہم نے صحیح اشارہ فرمایا ایک تو یہ بھی غلط طریقہ کار ہے بچے بڑے ہوں بچوں کی اپنی پسند ناپسند کا بھی عمل دخل ہونا چاہیے ہر عاقل اور عاقلہ کا اس کی جو ہے قرآن مجید فرقان حمید نے جو اشارہ فرمایا کہ ان کی چاہت پسند کا ہونا چاہیے تو اس میں بھی کچھ والدین افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ خود اپنی مرضی سے متعین کر دیتے ہیں بچوں کو پوچھنا پسند نہیں کرتے خاص طور پر ہمارے دیہاتوں کے اندر ایسا ہوتا ہے اچھا کچھ بچے آج کل اتنے زیادہ افراط و تفرید کا شکار ہیں کہ وہ چلتے ہوئے کہتے ہیں کہ بس یہ روڈ سے چلتی ہوئی مجھے اچھا لگی یہ میری لیلا ہوگی بھائی کم سے کم دیکھو تو صحیح یار والدین کا اتنا تجربہ ہے اتنا سلسلہ ہے خاندان شادی صرف ایک لڑکی سے نہیں ہوتی ہے معاملات بھی بہت زیادہ بالکل کف کے معاملات ہوتے ہیں اور شادی جو ہے وہ صرف ایک لڑکی سے نہیں ہوتی ہے پورے خاندان سے ہوتی ہے اس کے کہتے ہیں کہ بچوں میں جو اثرات ہوتے ہیں وہ نانہال کے اثرات آتے ہیں اور خاندان نسل دیکھیں نا سیدہ خاندانوں کا ملاپ ہے دو خاندانوں کے سیدہ کائنات کے بچوں کو اللہ نے جو اتنی عزتیں دی ہوئی ہیں تو یہ نانہال کے دیکھیں نا اتنی عزتیں ملی یہ سارے کے سارا وہاں سے آئے تو آپ یہ دیکھیے کہ نانہال کا ہوتا ہے معاملات گھر بار دیکھنا ہوتا ہے ان کے گھر کا ماحول کیا ہے کیا چیز ہے آپ صرف ایک چمکتی ہوئی چیز کو کہیں کہ نہیں مجھے یہ دینی نہیں امی میں مر جاؤں گا ورنہ اگر مجھے یہ نہیں دی تو یہ بھی ایک تباہی اور بربادی اور دوسری بات رئیس بھائی میں کہوں گا کہ یہ جتنی لو میریجز ہیں جتنی لو پیار کی شادیاں ہیں سب نہیں لیکن اس کے اندر آپ کا بھی تجربہ زیادہ ہے
آپ بھی بازار کے اندر رہتے ہیں، تجربات کرتے رہتے ہیں، مشاہدات آپ کے زیادہ ہیں، لیکن 90% فلاپ ہوتی ہے. وہ شادی سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ الگ ہوتی ہے. اس وقت وہ لیلا نظر آ رہی ہوتی ہے اور یہ مجنون بنا ہوا ہوتا ہے. جب پریکٹیکل لائف کے اندر شروع ہوتے ہیں تو وہاں تو زندگی گزارنی ہے، سارا نظام چلانا ہے. بولا تم نے تو کہا تھا کہ تم میری چاند ہو اور میری فلان اور ٹمکان ہو، اب کیا ہوا؟ تو بھائی وہ نہیں ہے. اس لیے نوجوانوں سے بھی یہ گزارش ہے. دیکھیں آپ نے کہا نا کہ سائنس کا دور ہے، ہمیں اترنا پڑے گا معاشرے میں. اتر کر اس سطح پر میں گفتگو کر رہا ہوں کہ بچوں سے میں کہتا ہوں کہ بیٹا آپ ایسا مت کیجئے کہ آپ اپنے والدین کو بالکل نظر انداز کر کے کہیں کہ نہیں ہم نے اپنی مرضی سے کرنی ہے اور ہمارا یہ حق ہے. ضرور آپ کا بھی حق ہے لیکن والدین کا بھی حق ہے. دونوں مل کر، اور اگر ایسا ہو جائے کہ والدین منتخب کریں، بچوں سے ان کی مرضی رضا پوچھ لیں، اور دونوں، اسی لیے شریعت نے نکاح کے لیے دیکھنے کی اجازت دی ہے کہ ایک نظر آپ دیکھ سکتے ہیں. اسلام نے تو بڑی فلیکسیبلٹی رکھی. علامہ صاحب قطع کلامی کی معذرت، اسلام نے تو بڑی فلیکسیبلٹی رکھی، لیکن آج کے جو وہ لوگ جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نکاح کو اسلام نے آسان کیا ہے، خاندانوں نے مشکل بنا دیا ہے. اب اس حوالے سے کیا کہیے گا کہ پھر بہت سے لوگ جو ہے وہ شادی نہیں کر پاتے، نکاح کو مشکل بنا دی گئے جبکہ نکاح بہت آسان ہے؟ دیکھیں بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ نکاح مشکل. ایک تو جو میں نے حدیث پاک پڑھی کہ عورتوں کا انتخاب ان بنیادوں پر ہو جاتا ہے. کہتے ہیں یار کسی مالدار کے گھرانے کو تلاش کرو، بڑے گھرانے کو تلاش کرو، فلاں کرو فلاں کرو. اس کی بنیاد پر جو ہے نا خرابی پیدا ہوتی ہے. لڑکی والے بھی یہ چاہتے ہیں، لڑکے والے بھی یہ چاہتے ہیں کسی بڑی جگہ شادی کریں، مالداری کریں، رشتہ داری ہماری ہو. دوسری یہ ہے کہ اخراجات کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤنۃ. فرمایا سب سے زیادہ برکت والا وہ نکاح ہے کہ جو آسان ہو، اخراجات کم ہو. ہم نے جیسے علامہ سے ذکر فرما رہے تھے، لاکھ 2 لاکھ کے سوٹ بن رہے ہیں. بالکل بالکل. جناب یہ مائیوں ہو رہا ہے، یہ مہندی ہو رہی ہے، یہ کام ہم نے اس کو نکاح کو مشکل تو ہم نے کر دیا. ہم نے اس کو کر دیا کہ بچوں کی اور بچیوں کی عمریں جاری. دیکھیں صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، حضور نے ہاتھوں کو دیکھا، بھئی یہ کیا ہے؟ رسول اللہ میرا نکاح ہوا ہے. یعنی مدینے میں رہتے ہوئے پتہ ہی نہیں ہے نکاح ہو گیا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک پورا ہفتہ اور 10 دن جو ہے رات دن اڑلا دڑلا نہ ہو اور شور شرابہ، شادی کیا ہو؟ کیا حاجی تو کیا فلانا تو کیا کمکانا، سارا کچھ لگتا ہے شریعت کو لپیٹ کے اور 10 دن کے لیے ایک دن پہ رکھ دیا ہے اور اس کے بعد سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے خود اس کو مشکل ترین بنا دیا. بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور اس میں ان باتوں میں اصلاح بھی موجود ہے، معاشرے کی اصلاح موجود ہے، اسی لیے اس موضوع کو شامل کیا گیا ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. اب آپ کا خیر مقدم نکاح میں آج بات ہوئی، بہت اچھے انداز میں مہر کے موضوع پر بھی بات ہوئی، اور جناب پسند کی شادی کے حوالے سے بھی علامہ صاحب نے بہت عمدہ کلمات ارشاد فرمائے. اس میں جہیز کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ آیا جہیز کے حوالے سے اسلامی نقطہ نظر کیا ہے. اس پر میں چاہتا ہوں علامہ حافظ اویس احمد صاحب بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہیز کے حوالے سے جہاں قرآن و حدیث یا تاریخ کے حوالے سے کچھ پڑھنے کی کوشش کی تو اتنا خلاصہ سامنے آتا ہے کہ ایک تو یہ جو لفظ جہیز ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بطور اصطلاح کے معروف نہیں تھا. اچھا، یعنی ایک ہوتا ہے نا معاشرے میں جی، جیسے آج ایک اصطلاح بن گئی ہے جہیز کی، لازم و ضروری سمجھا گیا. بالکل لازم و ضروری ہونے سے پہلے خود ایک اصطلاح بھی مشہور ہے نا. بھائی جہیز کس کو کہتے ہیں؟ عہد نبوی میں یہ عہد نبوی میں جہیز کی اصطلاح نہیں تھی اس لفظ کے ساتھ، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کے حوالے سے کوئی ترغیب ہے لڑکی کے والدین کو کہ بھئی آپ نے اتنا جہیز دینا ہے یا دینے کی کوشش کرنی ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ آپ نے سیدہ کو جب رخصت کیا ہے تو ان کی ضرورت کی کچھ چیزیں انہیں دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چادر بھی دی ہے، انہیں تکیہ بھی دی ہے جس میں ازخر گھاس بھرا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے وہ مشکیزہ بھی دیا ہے، گدہ بھی دیا ہے، چکی بھی دی ہے. یہ ہے سامان ضرورت. دوسری طرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مالی پوزیشن ہے وہ بھی سامنے رہے، تو کمزور حالت ہے مالی اعتبار سے، تو ضرورت کا سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی. ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ والدین اپنی بیٹی کو ضرورت کے مطابق تحفتاً جو چیز دے دیں تو وہ اچھا ہے، لیکن اس کو ایک اصطلاح بنانا، پھر لڑکے والوں کا اس میں مطالبہ کرنا، یا لڑکی والوں کا بھی دکھاوے کے لیے کہ نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اس کو ایک معاشرتی دباؤ بنانا، اس کو رسم بنانا، یہ چیزیں غلط ہیں. آپ اپنی خوش دلی کے ساتھ اپنی بیٹی کو جو نارمل تحفہ دینا چاہتے ہیں وہ آپ دے دیں.
تو یہ جائز ہے. اور جو مال آپ دیں گے، اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ لڑکے والے اگر مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ تو شرعاً ناجائز ہے. بھائی جو لڑکی کو تحفہ بھی دیا جائے گا اس کی مالک لڑکی ہی ہوگی، وہ لڑکا تو مالک نہیں یہاں ہوگا. تو زیور لے کر صاحبہ رکھ لیتی ہیں، ہاں لے کے رکھ لیں گی کہ بھئی ہمارے پاس چلی جائے تو زیور بھی چلے جائے. لڑکی کی اجازت کے بغیر اس کے اندر کوئی تصرف نہیں کر سکتا ہے، کوئی اپنی ملکیت میں لے کے رکھ نہیں سکتا ہے. اور خدا نہ خواستہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ رشتہ نہیں رہتا تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی کا مال ہی اپنے ہاں ضبط کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم واپس نہیں دیں گے. ایسے واقعات بھی ہوئے. وہ مال سب لڑکی کا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کبھی رشتہ نہیں بنتا ہے، وہ لڑکی اپنا سارا مال اگر اس میں سے ایک سوئی بھی کسی نے رکھی ہے تو وہ اس کا قیامت کے دن جواب دے ہوگا. وہ ملکیت اسی کی ہے اور وہ اسی نے رکھنا ہے. فی زمانہ جو آپ نے مشکلات کا ذکر کیا، ان مشکلات میں سے خود یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا مولا علی سے کہ جب رشتہ آ جائے لڑکی کا اور وہ کفو میں ہو تو آپ جلدی دے دیں. اور حضور کے الفاظ بڑے عبرت کے لیے ہمارے لیے بہت ہیں کہ آپ نے فرمایا جب لوگ رشتہ نہ دیں گے تو پھر آپ سمجھ لو کہ زمانہ فساد کی طرف چلا جائے. اور وہ فساد ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں فرما دیا تھا جب نکاح کرنا آسان تھا، جب لوگ نکاح کر کے آ کے حضور کو کہتے تھے ہم تو نکاح کر کے آ گئے، ہم تو نکاح کر کے. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جی ایلیٹ کلاس کی لائن نہیں لگی ہوئی ہوگی جب تک یہ مہمان خصوصی، یہ مہمان خصوصی، میں جب تک سب کو نہیں بلاؤں گا تو میری شادی نہیں ہوگی. یہاں امام الانبیاء موجود ہیں اور صحابہ نکاح کر کے آگے یا رسول اللہ میں کر کے بھی آ گیا. یعنی حضور نے اس ماحول میں آزادی، نمائش سے پاک، اور اس ماحول میں ریالٹی ماحول کے اندر کتنی رکھی ہوئی تھی، کتنے بڑے قائد تھے حضور علیہ السلام. تو اس لیے آج جو بھی لڑکے والے، اور آپ یقین کریں ہمارے معاشرے میں اتنے اچھے لوگ موجود ہیں جو جا کے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف بچی چاہیے، آپ اس کو کچھ بھی آپ اس کو اپنی طرف سے نہ دیں. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے. سب سے بڑی دولت. میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں، ایسے والدین کو. اور یہ روی شام ہونی چاہیے. اس پروگرام کا مقصد بھی علامہ صاحب یہی ہے کہ یہ پیغام جانا چاہیے، یہ پیغام جانا چاہیے. اور اس میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ وہ لڑکی آئے گی تو تمہارے لیے برکت بن جائے گی. جب وہ ہے ہی برکت تو اللہ اس کے ذریعے تمہیں حلال دے گا نا یار. تم کسی کو پریشرائز کر کے کیوں لے رہے ہو؟ تم اس کو عزت سے لاؤ، اس عزت کی بدولت اللہ تمہیں مالدار کرے گا نا، شرعی طریقہ جو اس کا ہے. تو اس میں خود لڑکی والوں کا کسی دباؤ میں آنا یا نمائش کرنا یا لڑکے والوں کا پریشر ڈالنا، یہ دونوں اس کا عہد نبوی سے، ذات رسالت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ضرورتاً جو چیز دی جائے وہ تحفہ ہے. یہ ہماری اختراعات میں سے ایک اختراع ہے اور زمانہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا کوئی اس نام کے ساتھ کوئی تصور نہیں. ضروریات زندگی کے حوالے سے جو نبی کریم علیہ السلام نے سیدہ پاک سلام اللہ تعالی علیہ کو دیا رخصت کرتے ہوئے، تو وہ تو ظاہر ہے سب کتابوں موجود ہے. اچھا اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ فی زمانہ جو رسومات رائج ہو گئی ہیں نکاح کے نام پر، نکاح کے ساتھ میں چاہتا ہوں اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی ہو اور ہمارے ناظرین تک آپ کے کلمات پہنچے. دیکھیں تو نکاح تو سنت مبارکہ تھا، نکاح من سنتی. دوسرے مقام پر فرمایا فمن رغب عن سنتی ومن اعرض عن سنتی فلیس منی. لیکن اس کے اندر سنت بس خالی جو ایجاب و قبول کی کلمات اگر مسجد میں ہو جائیں تو اگر وہ بھی ہال کے اندر ہو جائیں تو ان کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اتنا شور شرابہ مچا ہوتا ہے، کون سا خطبہ اور کون سا ایجاب و قبول اور دوسرے دندوں کے اندر لگے ہوتے ہیں. تو باقی آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے جو ہمارے معاشرے کے اندر مایوں ہو رہی ہے، مہندی ہو رہی ہے، ڈھولکیاں بج رہی ہیں، شرفاء کی بچیاں آج جو ٹانڈے بجا رہی ہیں اور ناچ رہی ہیں اور ناچ گانے کا کسی کو شادی سمجھا جا رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے بڑے بڑے مقدس لوگ اور تقدیس کے پیکر اپنے آپ کو سمجھنے والے وہ نچوانے والوں کو اور نچوانے والیوں کو لا کر شادیوں میں نچوا رہے ہیں. اور وہی مسجد میں آتے ہیں تو لگتا ہے کہ سب سے بڑے حاجی صاحب یہی ہے، شب برات کے اندر لگتا ہے کہ سب سے مقدس بڑے یہی ہے. تو یہ شادیوں کے اندر ہم نے اس برکت دیکھیں. اس کے بعد پھر رخصت کرتے ہیں قرآن کے سائے. یہ سب خرافات بدعات کر کے اللہ کے دین کو، اللہ رسول کی ناراضگی کے بعد کہتے ہیں اب قرآن کے اندر ٹھیک ہے تم قرآن میں رخصت کرو لیکن کچھ قرآن پر عمل بھی تو کرو. تم نے یہ سارے کے سارا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی ناراضگی کے سبب برکت کہاں سے آئے گی، رحمت کہاں سے آئے گی؟ ہم نے ان برکتوں اور رحمتوں کے راستوں کو اور دروازوں کو بند کر دیا، اللہ کی ناراضگی کا سامان کر رہے ہیں. اور پھر جیسے بار بار یہ ذکر کیا جا رہا ہے اس پروگرام کے اندر کہ ہر اعتبار سے نکاح کو مشکل کر دیا. بالکل
جہیز کے اعتبار سے دیکھیں، اخراجات کے اعتبار سے دیکھیں، مہر کے اندر افراط و تفریط کے اعتبار سے دیکھیں، کپڑوں کے اندر دیکھیں، جو کپڑا آپ نے ایک دن پہننا ہے یار وہ 1 لاکھ کا سوٹ ہے، 2 لاکھ کا سوٹ ہے. کتنے غریبوں کی بچیاں ان کے سروں کی چاندی آ گئی ہے، سفید بال آ گئے، ان کے پاس جو ہے نا وہ کرنے کے لیے نہیں ہے، اور آپ جو ہے اتنے اخراجات کر کے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں. ایک صاحب کہہ رہے تھے علامہ صاحب اتنی سختی نہ کریں. دیکھیں ایک مالدار آدمی ہے، اس کو رہنا ہے معاشرے کے اندر، اس کو اپنی کلاس کے اندر لوگوں کو، اپنی سوسائٹی میں لوگوں کو بتانا بھی ہے اور اس کو خرچ بھی کرنا. اس کے پاس پیسہ ہے، میرا مال میری مرضی. میں نے کہا دیکھیں ایسی بات نہیں، جیسے علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ بڑے بڑے امیر کبیر صحابہ کرام تھے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی بھی شادی ہوئی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شادی، عمراء صحابہ کرام کی بھی شادیاں ہوئی. لیکن کہیں ایسا نہیں ہوا کہ بالکل معاشرے سے ہٹ کر بالکل جناب ہٹو بچو کام کیا اور شور شرابہ مچاؤ. کیا جی کہ بھائی میرا مال ہے، وہ غریب ہے تو وہ غریب ہے، اور میں امیر ہوں تو میری مرضی ہے. یہ آپ معاشرے کو آپ برباد کر رہے ہو، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر کرپشن پیدا ہوگی. ایک آدمی ہے وہ سرکاری ملازم ہے، اس کے مختصر تنخواہ ہے، وہ کہے گا میں بھی کسی کا گلا کاٹوں، رشوت دوں، مجھے بچی کی شادی کر دی، میری مجبوری ہے، میری بچوں کی خوشی ہے. اچھا بالکل، لوگ جو ہے بینک سے سود پر قرضے لے رہے، اپنے گھروں کو جو ہے وہ گروی رکھ کے اپنے بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں، نسل در نسل وہ گروی. آپ یقین کریں کتنے لوگوں کو دیکھا انہوں نے ایک ہی گھر تھا، فلیٹ تھا، گروی رکھ دیا، بچوں اور بچیوں کی شادی کر دی، آج وہ بھی گھر ہے. اللہ، یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ یہ ہم سب نے مل کے کیا ہے، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. نہ کوئی مولانا بولنے کے لیے تیار ہے ڈر کے مارے. مثال کے طور پہ ہم سرمایہ داروں کے اندر بیٹھے، وہ سرمایہ دار بولیں گے حضرت ایسا تو نہ کریں، ایسا خطاب تو نہ کریں گے، تو ہمارے خلاف خطاب کر رہے ہیں. اب ہمارے امام اور ہمارے خلاف خطاب، ایسا تو خطاب نہ کریں حضرت، یہ پیسہ ہمارا ہے، اس کو دکھائیں گے تو صحیح کسی دن. تو خدا رسول کا واسطہ ہے ایسا نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے اس دین کو علامہ صاحب فرما رہے تھے، صحابہ آ کے بتا رہے ہیں رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا. کیا بات، رسول نے فرمایا اچھا نکاح کر لیا، پتہ ہی نہیں ہے. اور آج جو ہے ہم نے اس نکاح کو مشکل ترین کر دیا، اور کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے لفظ کہ زنا کو ہم نے آسان کر دیا، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ پورا تباہی اور بربادی. یہ جو بے اعتدالی ہے نا معاشرے کی، اور یہ ہماری اپنی پیدا کردہ ہے، اس نے بہت سی برائیوں کو جنم دیا ہے. اس حوالے سے ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ اسلام نے کتنا پیارا ایک مذہب اور کتنی پیاری تعلیمات ہیں وہ ہمیں دی، اور ہم نے صرف یہ کہ اپنی سوسائٹی کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے وہ طریقہ اختیار کیے کہ جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے. جو سہولیات اسلام نے دی ہیں، جو فلیکسبلٹی اسلام کے احکام میں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو دنیا بہت خوبصورت ہو سکتی ہے، آخرت بھی بن سکتی ہے. میں چاہوں گا اختتامی کلمات میں پیغام کیا دیجیے گا؟ نکاح ہم نے موضوع رکھا، 3 پروگرامز کیے اور الگ الگ جہتوں پر اس پہ سوالات قائم کیے اور کوشش کی کہ پیغامات لوگوں تک پہنچے. اس بات کی کتنی ضرورت ہے کہ یہ آگہی لوگوں میں موجود ہو؟ جی یقیناً آپ دیکھیں کہ اس میں ہمارا جو مزاج ہے وہ کتنا غیر سنجیدہ ہے کہ شادی سے پہلے جو رسمیں رکھی جاتی ہیں نا، اس میں ایک میلاد کی محفل رکھیں گے، ٹھیک ہے، اچھا اس کے اگلے دن میوزیکل نائٹ رکھیں گے. یعنی کوئی چیز آپ کے نزدیک، اللہ نے کہا ہم نے سینے میں ایک دل بنایا، یار تم کس کو خوش کر رہے ہو؟ یا ہمیں خوش کرو یا شیطان کو خوش کرو. میلاد بھی پہلے دن کر لیا نا، دین والا کام بھی کر دیا اور ہم نے شیطان والا کام بھی کر لیا. تو اس لیے اللہ کے رسول نے اس کو مختصر سنت بنایا، اس سنت پر قائم رہے. دوسری آخری بات یہ عرض کروں گا کہ حضور نے جو خطبہ نکاح پڑھا ہے نا، اس میں عموماً 3 آیات پڑھی ہیں. ان 3 آیتوں میں ایک چیز کامن ہے، تینوں آیتوں میں جو حضور کا انتخاب ہے وہ ہے اتقوا اللہ. اتقوا اللہ، یعنی نکاح کا جو رشتہ ہے اس میں اتقوا اللہ ضرور ہو. اللہ سے ضرور ڈریں آپ. اگر آپ اللہ سے ڈرے بغیر بیوی سے تعلق قائم کر رہے ہیں، اس کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں، یا بیوی آپ کے خلاف کوئی نازیبہ یا غلط یا خلاف شرع کوئی اقدام کر رہی ہے، تو وہ خوف خدا نہیں ہے، وہ رشتے کا نقصان. یہ بڑی ایک دینی چیز ہے. اور اللہ کہتا ہے ان آیات میں ان اللہ کان علیکم رقیبا، صرف 2 گواہ نہیں ہے، تیرا رب بھی گواہ ہے، تیرا رب بھی دیکھ رہا ہے. تو اس لیے بڑے خوف خدا کے ساتھ آپ نے نسلوں کو سنوارنا ہے، آپ نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، یہ اس کی بنیاد ہے نکاح. میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب، آپ تشریف لائے. علامہ صاحب آپ کے تشریف آوری کا بہت شکریہ. بنیادی طور پر جسے شادی کہا جاتا ہے نا، تو اسلام میں جو تصور ہے وہ نکاح کا اور ولیمے کا تصور ہے، اور اس میں بھی بڑی سادگی ہے. اللہ کرے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اس پر آپ سب سنیں تو اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کے ثمرات بھی دیکھیں گے اور نکاح کی برکات بھی انشاءاللہ ضرور حاصل ہوں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.